السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اللہ ان سے راضی ہو، ان کی وفات کے بعد حرم نبوی میں آنے والی پہلی خاتون، آج ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کا نام تھا حضرت سودا بنت زمعہ۔ انہیں اطاعت و فرما برداری، سخاوت، فیاضی، ایثار، قربانی میں دوسری ازواج سے ایک برتری حاصل تھی۔ یہ تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ دراز قد تھیں۔ ان کو دیکھ کے حضرت عائشہ کہتی تھیں، کاش میری روح ان کے خوبصورت قالب میں ہوتی، یعنی ان کی خصلتیں، ان کا انداز، ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان کے قالب میں جانے کی خواہش رکھتی تھیں۔ یہ ان کا اخلاص تھا، ان کا بڑپن اور عظمت تھی۔ ان کو 2 ہجرتوں کا اعزاز بھی تھا، یعنی یہ حبشہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ تم تمام جنتی عورتوں سے نکاح کرو گے، یعنی ان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ الحمدللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج دنیا میں بھی ان کی بیویاں تھیں اور آخرت میں بھی ان کی بیویاں ہی رہیں گی۔ حضرت سودا بن زمعہ کا پہلا نکاح اپنے چچا کے بیٹے سکران بن عمر سے ہوا تھا، اور جب وہ وفات پا گئے تو ان کو ام المومنین بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس خواب کی تعبیر ان کے شوہر نے ہی کی تھی۔ یہ خواب انہوں نے اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے ہی دیکھ لیا تھا۔ ایک بار انہوں نے کیا دیکھا کہ میرے گود میں چاند اتر رہا ہے، تو انہوں نے اپنے شوہر سے اس کا ذکر کیا، تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ عنقریب میں فوت ہو جاؤں گا اور تمہاری شادی یا تمہارا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا۔ دوسری بار بھی یہ خواب دیکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گردن سے پکڑا ہوا ہے اور ان کے گھر تشریف لائے ہیں۔ جب وہ اٹھتی ہیں نیند سے تو اس کا ذکر بھی اپنے خاوند سے کرتی ہیں، تو وہ یہ تعبیر ظاہر کرتے ہیں کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد تمہاری شادی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ کیا ہی حسین خواب تھے دونوں، اور جلد ہی ان کی تعبیر ہو گئی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ کافی عرصہ یہ لوگ وہاں رہے۔ وہاں پر اللہ نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا تھا جس کا نام عبدالرحمن رکھا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ مکہ واپس آ گئے، تو کچھ عرصے کے بعد پھر ان کے شوہر کی وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد غمگین رہتے تھے۔ ان کے گھر چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں، تو ایک روز حضرت عثمان بن مظعون کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خولہ بنت حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور اس وقت حضرت سودا بنت زمعہ اپنی عدت کے ایام گزار چکی ہوتی ہیں، یعنی ان کے شوہر کی وفات ہو چکی ہوتی ہے۔ تو حضرت خولہ سلام دعا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، آج کل آپ بڑے غمگین دکھائی دے رہے ہیں، شاید حضرت خدیجہ کی جدائی آپ سے بھلائی نہیں جا رہی۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ خولہ، واقعی خدیجہ بہت عظیم خاتون تھی، اس نے میری بڑی خدمت کی اور مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے۔
تو خولہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کیوں نہیں کرتے، اس سے آپ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ تو فرمایا کس سے کروں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میری نظر میں ایک خاتون ہے، آپ اجازت دیں تو ان سے بات کروں۔ فرمایا کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سودا بنت زمعہ، اس کا خاوند یعنی شوہر فوت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر وہ راضی ہیں تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ خولہ بنت حکیم اجازت ملنے پر خوشی خوشی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آ گئیں۔ سلام دعا حال احوال دریافت کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں تیرے لیے بڑی خوشخبری لائی ہوں۔ تو حضرت سودا مسکراتے ہوئے کہتی ہیں بھلا کیا خوشخبری لائی ہو، بتاؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ سرور کائنات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے بارے میں بات کی تو انہوں نے رضامندی کا اظہار فرمایا ہے، تو تم کیا کہتی ہو؟ یہ بات سنتے ہی ظاہر ہے انہوں نے 2 بار یہ خواب دیکھا تھا اور ان کو اپنی خوش قسمتی پہ یقین نہیں آیا۔ ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کہنے لگی کہ یہ میرے بھلے نصیب، بھلا مجھے اور کیا چاہیے، لیکن تم میرے ابا جان سے بھی بات کر لو۔ تو یہ حضرت خولہ کے والد کے کمرے میں جاتی ہیں۔ وہ بوڑھے تھے اور نظر بھی کمزور تھی۔ تو پوچھا کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں عثمان بن مظعون کی اہلیہ خولہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آئیے آئیے، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ بہرحال انہوں نے بتایا رشتے کے بارے میں۔ تو انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم اپنی سہیلی یعنی حضرت سودا بن زمعہ سے پوچھ لو، اگر وہ ہاں کہتی ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ بات مختصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے 400 درہم میں مہر طے ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح حضرت سودا بن زمعہ کے والد حضرت زمعہ نے پڑھایا اور ان کو ام المومنین ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ ان کے ایک بھائی تھے حضرت عبداللہ جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کو اس وقت جب وہ کافر تھے یہ بات پتہ چلی تو بہت افسوس کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ اپنے سر پہ خاک ڈالی۔ یہ عربوں کا خاص انداز تھا کہ وہ انتہائی غم کی حالت میں مٹی اپنے سر پہ ڈال دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعد میں جب وہ اسلام لائے تو ان کو اس بات پہ بڑا افسوس ہوتا تھا اور اللہ سے وہ معافی کے درخواستگار ہوتے تھے اور افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر منتقل ہو گئی۔ زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ وہ اپنی قسمت پر نازاں تھی کہ ایک نبی کی بیوی ہونے کا اعزاز ان کو حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے پاس آتے تو وہ ان کو حبشہ کے حالات بتاتیں، کیونکہ وہاں پر ان کی بیٹی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان بھی تھے جو ابھی تک وہاں سے آئے نہیں تھے۔ تو جب بھی وہ ان کا ذکر کرتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ دلچسپی سے ان کی بات سنتے۔ یہ وہ دن تھے جب حضرت سودا کا قیام حضرت خدیجہ کے گھر میں تھا، کیونکہ ابھی وہ مکہ میں تھے اور مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی۔ ایک دن حضرت رقیہ بھی اپنے شوہر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس مکہ آئیں، گھر میں آئیں تو بہت خوشی سے بھی ملیں۔ خوشی ملنے کی تھی اور غم ماں کی جدائی کا تھا، کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی تھیں۔ چھوٹی بہنیں بھی بڑی بہن کو دیکھ کے خوش تھیں اور اپنی والدہ کو یاد کر کے مل کے سب نے اپنا غم ہلکا کیا۔ تو حضرت سودا کا
اخلاق دیکھیے، ان کی محبت، اخلاص دیکھیے کہ بڑھ کر رقیہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے گلے لگاتی ہیں۔ حبشہ میں جب وہ سب ساتھ تھے تو ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کاتب تقدیر نے ایک دن ان کو اس رشتے سے ملانا تھا۔ کہاں وہ ان کی ایک ہم رکیب ہم سفر تھیں اور کہاں اب ان کی ماں کی جگہ پر تھیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے حالات خراب دیکھتے ہوئے، صحابہ کرام پہ کافروں کے ستم دیکھتے ہوئے اللہ نے ان کو مدینہ جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو پھر یہ واقعہ پیش آیا جس کو ہم ہجرت کا واقعہ کہتے ہیں۔ مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ دوسرے حصے میں انشاءاللہ تعالی ہم اس بات کا اور حضرت سودا کی زندگی کے مزید پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔